اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، جب ساری دنیا تجھے ٹھکرا دے، جب تیرے اپنے تجھے دکھ دینے لگیں، جب تیرے اپنے تجھے درد دینے لگیں، جب لوگ تیرا جینا حرام کر دیں، جب تو خود سے بھی مایوس ہو جائے، تو یاد رکھ میں رب اس وقت بھی تیرے ساتھ رہتا ہوں۔ تو ہر وقت مجھے اپنے ساتھ محسوس کیا کرنا۔ اے میرے بندے، تو روتا ہے، میں تیرا رونا سنتا ہوں۔ تو گرتا ہے، میں تجھے تھام لیتا ہوں۔ تو بھول جاتا ہے، لیکن میں نہیں بھولتا، میں تجھے پھر بھی یاد رکھتا ہوں۔ لوگ تیرے گناہوں پر تجھے ملامت کرتے ہیں، تجھے شرمندہ کرتے ہیں، تجھے تانا دیتے ہیں، لیکن میں تیرے ایک آنسو پر تجھے معاف کر دیتا ہوں۔ میں نے کبھی تجھے تانا نہیں دیا۔ میں کتنا پیارا رب ہوں تیرا۔ اے میرے بندے، آ جا میرے پاس، بس ایک سجدہ کر لے، ایک آہ بھر لے، ایک پکار لے۔ میں رب تیرے لیے وہ دروازے کھولوں گا جو دنیا کے سارے دروازے بند ہونے کے بعد بھی کھلے رہیں گے۔ میں رب تیرے لیے وہ دروازے کھولوں گا۔ اے میرے بندے، تو زمین سے لے کر آسمان تک گناہوں سے بھر دے، میں رب تجھے پھر بھی معاف کر دوں گا، مگر یاد رکھ 2 گناہ کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اللہ، زمین سے لے کر آسمان تک گناہوں سے بھر دوں، تو مجھے معاف کر دے گا، مگر وہ کون سے گناہ ہیں جو تو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا؟ میرا اللہ فرماتا ہے نمبر 1، اپنے ماں باپ کو دکھ مت دینا، اپنے ماں باپ کو درد مت دینا، بوڑھے باپ کی آنکھوں سے آنسو مت نکالنا، اور نمبر 2، یہ جو 3 انچ کی تیری پیشانی ہے نا، یہ میں رب کے سوا کسی غیر کے آگے مت جھکانا۔ جوانو، یہاں پر میں تمہیں آنکھوں سے آنسو نکالنے والا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک نوجوان لڑکی تھی، باپ دنیا سے جا چکا تھا، ماں دن بھر لوگوں کے گھروں میں برتن دھوتی اور بیٹی دن رات کتابوں سے چمٹی رہتی۔ بیٹی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ بیٹی کی آنکھوں میں ایک خواب تھا کہ میں ڈاکٹر بن کر ماں کو سکون دوں گی۔ ہائے، ماں لوگوں کے جوتے صاف کرتی، کپڑے دھوتی کہ کسی نہ کسی طرح میری بیٹی کامیاب ہو جائے۔ خیر، امتحان کا دن آیا۔ ماں نے سادہ سا دوپٹہ استری کیا، بیٹی کو لپٹا کر کہا، میری بچی تو بس کامیاب ہو جا، جا امتحان دینے، تو کامیاب ہو جا۔ جس دن تو کامیاب ہو جائے گی نا، اس دن میں اپنا سارا دکھ بھول جاؤں گی۔ بیٹی امتحان دینے چلی گئی، سارا پرچہ بہترین ہوا۔ میری قوم کے نوجوانوں، دل کے کانوں سے سنیے گا، سارا پرچہ بہترین ہوا، لیکن آخری سوال پر بیٹی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آخری سوال پر بیٹی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آخر وہ کون سا سوال تھا جس نے اسے رونے پر مجبور کر دیا؟ سوال یہ تھا کہ ماں کی قربانی پر نوٹ لکھیں۔ سوال تھا ماں کی قربانی پر نوٹ لکھیں۔ آئے، یہ سوال پڑھتے ہی قلم کانپ گیا، الفاظ ساتھ چھوڑ گئے، اور بیٹی نے خالی کاغذ پر روتے ہوئے بس اتنا ہی لکھا کہ میری ماں کی انگلیوں پر چھالے ہیں۔ اس نے روتے ہوئے بس اتنا ہی لکھا کہ میری ماں کی انگلیوں پر چھالے ہیں۔ میری ماں آج بھی میری خاطر لوگوں کے جوتے صاف کر رہی ہے، میری ماں آج بھی میری خاطر لوگوں کے برتن مانج رہی ہے، لوگوں کے کپڑے دھو رہی ہے۔ بس روتے ہوئے یہ 2 لائنیں لکھ کر بیٹی نے پرچہ چھوڑ دیا، واپس گھر آ گئی۔ جب نتیجہ آیا تو وہ بچی پورے شہر میں ٹاپ کر چکی تھی، لیکن افسوس اس وقت ماں نہیں رہی تھی۔ بچی پورے شہر میں ٹاپ کر چکی تھی، لیکن افسوس اس وقت ماں نہیں رہی تھی۔ نتیجہ آنے سے پہلے ہی ماں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ وہ بچی جس نے کامیابی کے خواب صرف ماں کے لیے دیکھے تھے، آج اس بچی کا سر ماں کی قبر کے پتھروں پر رکھا تھا، اور آنکھوں سے بہتا ہر آنسو یہ کہہ رہا تھا، ماں میں کامیاب ہو گئی، لیکن تو کہاں چلی گئی؟ دیکھنا، تیری بیٹی پورے شہر میں سب سے بڑھ کر کامیاب ہوئی ہے، لیکن تو کہاں چلی گئی؟ یہ دن دیکھنا تیرے نصیب میں کیوں نہیں لکھا تھا؟ جوانو، کامیابی وہ نہیں جو تمہیں دنیا کے سامنے سرخرو کرے، کامیابی وہ ہے جو تمہیں ان آنکھوں کے سامنے شرمندہ نہ کرے جنہوں نے تمہارے لیے نیندیں قربان کی، تمہاری ماں، تمہارا باپ، جنہوں نے تمہارے لیے کپڑے دھوئے، جوتے صاف کیے۔ جوانو، یاد رہے، دنیا کی ہر کامیابی
ماں باپ کی آخری سانس کے بعد بے معنی ہو جاتی ہے۔ جو رات ماں کے قدموں میں بیٹھ کر گزرتی ہے نا، وہی رات تمہاری تقدیر لکھتی ہے، وہی رات تمہارے مقدر لکھتی ہے، نصیب لکھتی ہے۔ جو نوجوان باپ کی خاموشی نہ سمجھے وہ دنیا کی ساری آوازیں سن کر بھی اندھا رہتا ہے۔ جو نوجوان باپ کی خاموشی نہیں سمجھ سکتا، دولت وہ نہیں جو جیب میں ہو، ارے دولت وہ ہے جو ماں کی ہتھیلی پر رکھ کر سکون دے، ماں کی ہتھیلی پر رکھ کر دعائیں دلوائے۔ جو ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں بولتا ہے، کل وہ دنیا کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے۔ ایک باپ اپنی بیٹی کو لے کر ہسپتال کی سیڑھیوں پر بیٹھا ہوا تھا، بیٹی کا جسم بخار میں جل رہا تھا اور باپ کی جیب خالی تھی۔ کاؤنٹر پر کھڑے ہو کر باپ نے ڈاکٹر سے کہا، دوائی بعد میں لے لوں گا، پہلے میری بچی کو دیکھ تو لو، میری بچی کی طبیعت تو چیک کر لو۔ جواب ملا، نہیں، پہلے پیسے دو پھر علاج ہوگا، پہلے پیسے دو، پہلے فیس ادا کرو پھر چیک اپ ہوگا۔ باپ واپس آیا، بیٹی کے چہرے پر ہاتھ رکھا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یا اللہ، اور مجھے پیدا کرنے والے، آج اگر میری بیٹی مر گئی تو میرا حساب تو کرے گا، کیونکہ دنیا نے تو میرا دروازہ بند کر دیا ہے۔ جوانوں، قصہ مختصر، کچھ لمحے بعد بیٹی کا ہاتھ ٹھنڈا ہو گیا۔ باپ نے چہرہ بیٹی کے قریب کیا، تھوڑی دیر بیٹی کو خاموشی سے تکتا رہا اور پھر مری ہوئی بیٹی کو سینے سے لگایا۔ سینے سے لگا کر ہسپتال سے باہر نکلتے ہوئے باپ نے کہا، میں جس کے بچپن کے لیے کھلونے نہ خرید سکا، آج پیسوں کے ساتھ اس کی زندگی کیسے خرید سکتا ہوں؟ اور میں جس بیٹی کے لیے کھلونے نہ خرید سکا، آج پیسوں کے ساتھ اس کی قیمتی زندگی کیسے خرید سکتا ہوں؟ ہائے، وہ بیٹی تو مر گئی، لیکن ہمارا ضمیر اس سے پہلے مر چکا تھا۔ ہم سب نے اسے مرتے دیکھا مگر کوئی آگے نہ بڑھا۔ ہم نے اس کے باپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے لیکن ہاتھ نہ تھاما۔ ہم نے ہسپتال کے دروازے بند ہوتے دیکھے لیکن اپنے دل کے دروازے کھولنے کی توفیق نہ ملی۔ ہم سب نے صرف تماشا دیکھا، ویڈیو بنائی، سنا اور آگے گزر گئے۔ نہ انسانیت جاگی، نہ رحم رہا، نہ ایمان باقی رہا۔ آج وہ بچی مٹی تلے جا سوئی، لیکن ہم اب بھی شرم کے بغیر جی رہے ہیں، ہم اب بھی احساس کے بغیر جی رہے ہیں۔ کل جب ہمارے اپنے سسکیں گے تو شاید آسمان سے یہی آواز آئے گی کہ جاؤ، تم نے کسی کی بیٹی پر رحم نہیں کیا تھا، آج تم پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، کیونکہ اللہ کا ترازو تو صرف انصاف ہی تولتا ہے نا۔ جوانوں، یاد رکھو، دنیا کی ہر کامیابی ماں باپ کی آخری سانس کے بعد صرف ایک حسرت بن جاتی ہے۔ کامیاب وہ نہیں جو دنیا کے ہجوم میں پہچانا جائے، ارے کامیاب تو وہ ہے جو قبر کے اندھیرے میں پہچانا جائے۔ کامیاب وہ نہیں جو وقت کے ساتھ چلے، کامیاب وہ ہے جو وقت سے پہلے اپنے رب کو راضی کر لے، جو قبر سے پہلے قبر کی تیاری کر لے۔ کامیاب وہ نہیں جو دنیا کی فکر کرتا ہے، ارے کامیاب تو وہ ہے جو آخرت کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ ایک نوجوان تھا، وہ روز قبرستان کے پاس سے گزرتا تھا، کانوں میں ہینڈ فری، دل میں دنیا کی لذتیں۔ وہ قبرستان کو دیکھ کر طنزیہ انداز میں ہنستا اور ساتھ ہی کہتا کہ یہ سب مرے ہوئے لوگ ہیں، اب ان کی بھلا کیا اہمیت رہی؟ زندگی جینے کے لیے ہے، قبر سوچنے کے لیے نہیں ہے۔ ارے زندگی تو مزے کا نام ہے، آخرت کی فکر کا نام نہیں ہے۔ ہائے، قریب ہی ایک قبر پر روزانہ شام کو ایک بوڑھا شخص آ کر بیٹھتا تھا، قبر پر پھول ڈالتا تھا، قرآن پڑھتا اور پھر واپس چلا جاتا۔ ہینڈ فری لگا کر گانے سننے والے لڑکے کو ایک دن تجسس ہوا۔ وہ لڑکا اس بوڑھے شخص کے پاس گیا، قریب گیا، پوچھا، بابا جی یہاں روز کیوں آتے ہو؟ قبر سے تو کوئی واپس نہیں آتا، اور ویسے ہی ان کی کیا اہمیت رہی ہے؟ پھر پھول کیوں ڈالتے ہو؟ پھر قرآن کیوں پڑھتے ہو؟ نوجوان کی یہ بات سن کر بوڑھے نے نظریں اٹھائیں، آہستہ سے بولا، بیٹا یہ میری مری ہوئی بیوی کی قبر ہے، 40 سال ہم لوگ ایک ساتھ جیے، آج بھی میں اسی سے بات کرنے آتا ہوں، یہ میری بیوی کی قبر ہے، کیونکہ 40 سال ہم نے ایک ساتھ گزارے۔
اور آج میں بیوی سے بات کرنے آتا ہوں کیونکہ دنیا نے ساتھ چھوڑا، مگر میری بیوی نے زندگی کے ہر موڑ پر میرا ہاتھ تھاما۔ اب بھی میں دعا دیتا ہوں کہ اس کی قبر میں سکون ہو، میری بیوی کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے۔ آئے یہ سنتی ہی لڑکا خاموش ہو گیا، ہینڈ فری لگا کر سننے والا لڑکا خاموش ہو گیا، اور پہلی بار اپنے کانوں سے ہینڈ فری نکال کر خاموشی سے ایک قبر کے پاس بیٹھ کر خود سے سوال کیا کہ اگر میں مر گیا تو کیا میرے لیے کوئی روئے گا؟ اگر میں مر گیا تو کیا میری قبر پر کوئی پھول ڈالنے آئے گا؟ اگر میں مر گیا تو کیا میری قبر پر کوئی قرآن پڑھنے آئے گا؟ میرے جانے کے بعد کوئی مجھے اچھے لفظوں میں یاد کرے گا یا نہیں کرے گا؟ یہ وہ لمحہ تھا جب زندگی میں پہلی بار اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے، اور اگلے دن وہی لڑکا مسجد کے اندر بیٹھا قرآن پڑھ رہا تھا۔ جب اللہ چاہے تو پتھر دلوں کو ایک پل میں موم کر سکتا ہے۔ جوانوں، تم کوشش تو کرو اللہ کی طرف آنے کی، اللہ تمہاری غیب سے مدد کرے گا۔ جب اللہ تمہاری غیب سے مدد کرے گا پھر شیطان ہار جائے گا، تم جیت جاؤ گے۔ آج کس کس کا رونا رویا جائے؟ جب رشتے زندہ ہو کر بھی مر چکے ہوں تو پھر قبرستان میں دفن ہونے والے کیا شکایت کریں، اور جب رشتے زندہ ہو کر بھی مردہ ہو چکے ہوں تو پھر قبرستان میں پڑنے والے مردے کیا شکایت کریں۔ شاہ جی، یہ دور رونے کا نہیں رہا، یہ دور تو اندر ہی اندر ٹوٹنے کا بن چکا ہے، اور سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ کسی کو کسی کے رونے کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ جوانو، آؤ میں تمہیں یہاں پر ایک درد بھرا واقعہ سناتا ہوں، درد بھرے جملے سناتا ہوں۔ باپ نے نم آنکھوں سے بیٹے کی طرف دیکھا اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا، او میرے بیٹے، جب تو پیدا ہوا میں نے اپنی خوشیوں کا جنازہ نکال دیا۔ تو نے چلنا سیکھا، میں نے گرنا سیکھا۔ تو نے ہنسنا سیکھا، میں باپ نے رونا سیکھا۔ تیرا ہر نیا کپڑا میری پرانی قمیض کی قربانی سے آتا تھا بیٹے۔ بیٹا، میرے پیروں پہ چھالے صرف تیری وجہ سے، میری کمر جھکی ہوئی ہے تو صرف تیری وجہ سے، میرے ہاتھوں میں چھالے صرف تیری وجہ سے پڑے۔ کہا، او میرے بیٹے، تیری آہ پر ہماری آہ نکلتی، تیری ہائے پر ہماری جان نکلتی۔ تو ایک پہلو بدلتا تھا، ہم ہزاروں وسوسوں کا شکار ہو جاتے تھے کہ کہیں بیٹا مر بھی نہ جائے۔ بیٹے، ہم نے تو تجھے اس طرح پروان چڑھایا ہے۔ او میرے بیٹے، میں اپنی رگوں سے خون نکالتا رہا، تیری رگوں میں ڈالتا رہا۔ میری رگوں سے نکالے گئے خون سے جب تو طاقتور ہوا تو مجھے اس طرح گھور کے دیکھنے لگا جیسے میں تیرا زر خریدا غلام ہوں، جیسے میں تیرا نوکر ہوں۔ بیٹے، جب سے تو نے مجھے نوکر سمجھا، جب سے تو نے مجھے کمی سمجھا، غلام سمجھا، تو میں نے اپنی 60 سالہ زندگی کو قبرستان کی مٹی میں دفن کر دیا۔ ہاں، میں غلام ہوں، تو سردار ہے، میں نوکر، تو آقا، لیکن بیٹے تو میری قربانیوں کو بھول گیا، تو میرے دن رات کے تڑپنے کو بھول گیا، تو بھول گیا کہ کس طرح میں نے اپنی خواہشوں کا گلا گھونٹ کر تیرے خوابوں کو پروان چڑھایا۔ بیٹا، میں جان چکا ہوں کہ اب تیرے دل میں میرے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہی۔ بیٹا، میں جان چکا ہوں کہ اب تیرے دل میں میری محبت باقی نہیں رہی، نہ احساس باقی رہا، نہ وقت باقی رہا۔ تیرے تلخ رویے نے، تیری تلخ باتوں نے مجھے جیتے جی مار دیا۔ میں وہ باپ ہوں جس نے تجھے ہر بار معاف کیا، ہر بار معاف کیا، مگر آج خود کو معاف نہیں کر پا رہا کہ میں نے تجھے اتنی محبت کیوں دی، خود کو معاف نہیں کر پا رہا۔ بیٹا، میں تیرے لیے بوجھ ہی صحیح، مگر میرے مرنے کے بعد مجھ پر ایک احسان ضرور کرنا، میری میت کو کندھا ضرور دینا۔ بیٹے، میری میت کو کندھا ضرور دینا، اور میری قبر پر جب آنا تو مسکراتے ہوئے آنا، روتے ہوئے مت آنا، کیونکہ اس وقت تیرے آنسو صاف کرنے کے لیے میرے پاس ہاتھ نہیں ہوں گے۔ اگر تو باہر روتا رہا مجھے تو قبر میں بھی سکون نہیں آئے گا کہ میرا لال رو رہا ہے۔ خدا را میرے بھائیو، اپنے ماں باپ کو اتنا دکھ مت دو کہ وہ بیچارے موت مانگنے پر مجبور ہو جائیں۔ اپنے ماں باپ کو اتنا درد مت دو کہ وہ بیچارے خودکشیاں کرنے لگیں۔ کسی کو اتنا مت ستاؤ، کسی کو اتنا مت رلاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ خدا پاک کی عزت کی قسم،
اگر تمہارا بوڑھا باپ، اگر تمہاری بوڑھی ماں اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، سجدوں کے دوران، نمازوں کے دوران، دعاؤں کے دوران اگر وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، تو یاد رکھنا تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ تم بہت بڑی بلا کے منہ میں آ جاؤ، تم بہت بڑی مصیبت کے منہ میں آ جاؤ گے، کیونکہ جو کسی کو رلاتا ہے وہ ساری زندگی روتا ہی رہتا ہے۔ اپنے ماں باپ کے آگے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو، جس دن یہ خاموش ہو گئے اس دن تم ان کی آواز سننے کو ترسو گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ بیوی ہی اس کی دنیا تھی اور بیوی ہی اس کی آخرت تھی، اس کا سکون تھی، لیکن وہ محبت کی تصویر کے پیچھے چھپے گناہوں کو نہ جان سکا۔ اچانک ایک دن اس کی بیوی بیمار پڑی اور چند ہی دنوں میں وفات پا گئی۔ بیوی کا انتقال ہو گیا۔ وہ بیوی جسے یہ اپنا سب کچھ سمجھتا تھا، وہ بیوی جس سے محبت بھی کرتا تھا اور مودت بھی کرتا تھا، شوہر کی دنیا میں اندھیرا چھا گیا۔ بیوی کے مرنے کے بعد شوہر کی دنیا میں تاریکی چھا گئی۔ وہ ہر لمحے اپنی بیوی کو یاد کرتا اور اپنی تنہائی کے غم میں ٹوٹتا چلا جاتا۔ بیوی سے محبت اتنی شدید تھی، بیوی سے پیار اتنا شدید تھا کہ ایک دن وہ روتے ہوئے، چیختے ہوئے بولا میں اپنی بیوی سے دور نہیں رہ سکتا، اگر وہ قبر میں ہے تو میں بھی اس کے ساتھ قبر میں رات گزاروں گا۔ اگر میری بیوی قبر میں ہے تو یہ کیسی دوستی ہے کہ میں بیوی کو تنہا اکیلے چھوڑ کر میں دنیا میں رہوں اور میری بیوی قبر کے اندر رہے، لہٰذا میں بھی قبر کے اندر جا کر بیوی کے ساتھ سو کر ہی وقت گزاروں گا۔ دنیاوی محبتیں جو بظاہر تو حسین لگتی ہیں میرے بھائیوں، لیکن ایک دن دل پر زخم چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ وہ لوگ جن کے لیے انسان اپنی راتوں کی نیند اور دن کا سکون قربان کرتا ہے، ایک لمحے میں دھوکہ دے کر چھوڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ کبھی دھوکہ نہیں دیتا، اللہ کبھی مایوس نہیں کرتا، اللہ کبھی دھوکہ نہیں دیتا، وہ کبھی اپنے بندے کو تنہا اکیلا نہیں چھوڑتا۔ سوچو کیسی بے وفائی ہے ہماری کہ جس رب نے ہماری ہر سانس کو ممکن بنایا، جس رب نے ہماری ہر سانس کو ممکن بنایا اور ہر سانس میں سکون رکھا، خوشی رکھی، ہم اسی کو بھول کر ان کے پیچھے دوڑتے ہیں جو ہماری روح کو توڑ کر ہمیں تنہا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ہم ان سے محبت کرتے ہیں جو ہمارے آنسو دیکھ کر ہنستے ہیں، لیکن اس اللہ کو بھول جاتے ہیں جو ہماری ہر گریہ کو اپنی رحمت میں بدل دیتا ہے۔ وہ دل جو دنیاوی محبتوں کے پیچھے بھاگتا ہے نا، ایک دن پچھتاوے اور اندھیرے کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ آنکھیں جو دنیاوی محبتوں کے لیے روتی ہیں، آخر میں خون کے آنسو بہاتی ہیں، وہ روتی ہی رہتی ہیں، کیونکہ وہ محبتیں صرف درد اور حسرت چھوڑ کر جاتی ہیں۔ قصہ مختصر میرے بھائیوں، وہ انسان جو اللہ کی محبت کو بھول کر دنیاوی محبتوں میں کھو جاتا ہے، وہ قبر کی تنہائی میں اپنی غفلت پر ماتم کرتا ہے، لیکن تب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ گاؤں کے لوگ اسے سمجھاتے رہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، لیکن اس کی محبت نے اسے اندھا کر دیا تھا، بیوی کی محبت نے شوہر کو اندھا کر دیا تھا۔ آخر کار ایک رات وہ اپنی بیوی کی قبر کھول کر اندر چلا ہی گیا۔ جیسے ہی وہ شخص قبر کھول کر قبر کے اندر گیا تو ایک عجیب سی بدبو اور گھٹن نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ قبر کی گھٹن اور قبر کے اندر کی بو نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ قبر کی مٹی گرم ہو چکی تھی، جیسے اس کے نیچے آگ چل رہی ہو۔ شوہر نے بیوی کے جسم کو دیکھنے کی بہت زیادہ کوشش کی، لیکن اچانک قبر لرزنے لگی۔ جب اس نے بیوی کے چہرے سے کفن کو ہٹایا تو اچانک قبر لرزنے لگی اور بیوی کے جسم سے خوفناک چیخیں بلند ہونے لگی۔ اب توجہ کیجیے گا، غور کیجیے گا، دل کے کانوں سے سنیے گا یہ عبرت ناک واقعہ۔ بیوی کی آواز قبر کی دیواروں سے گونج رہی تھی۔ بیوی کہنے لگی، او نادان، تو یہاں کیوں آیا ہے؟ بیوی کے جسم کے اندر سے آوازیں آنے لگی، خوفناک آوازیں، دل دہلا دینے والی آوازیں۔
بیوی نے کہا او نادان تو یہاں کیوں آیا ہے؟ یہ جگہ محبت اور سکون کی نہیں ہے، یہ جگہ آرام کی نہیں ہے، اور یہ جگہ تو عذاب کی جگہ ہے۔ یہاں وہ لوگ آتے ہیں جو اپنے اعمال کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہوتے ہیں۔ شوہر کانپتے ہوئے بولا، بیوی کی یہ باتیں سن کر شوہر کانپتے ہوئے بولا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تمہیں یہ عذاب کیوں مل رہا ہے؟ شوہر نے کہا، تم تو نیک اور پاک دامن عورت تھی، پھر بھی تیری قبر کے اندر اس قدر عذاب۔ اللہ اکبر! اب اس عورت کی باتیں سنیے گا توجہ کے ساتھ۔ اس پاک دامن عورت نے کہا، دنیا میں تو میں نیک نظر آتی تھی، لیکن میرے 5 گناہوں نے میری قبر کو آگ کا گڑھا بنا دیا۔ شوہر نے پوچھا، جلدی بتا وہ 5 گناہ کون سے تھے جو دنیا میں کرتی تھی، اور ان 5 گناہوں نے تیری تمام عبادات کو ضائع کر دیا۔ بیوی کی وجود سے نکلتی چیخوں نے قبر کو ہلا دیا۔ بیوی بولی، پہلا گناہ غیبت اور چغلی۔ میری زبان سے نکلا ہر لفظ دوسروں کے دل زخمی کرتا تھا۔ آج میری زبان چل رہی ہے، وہ زبان جو دوسروں کے دلوں کو زخمی کرتی تھی، دوسروں کا دل توڑتی تھی، آج وہ زبان چل رہی ہے اور کیڑے میرے منہ کو کھا رہے ہیں، میری زبان کو کھا رہے ہیں۔ اللہ نے ایک سانپ مسلط کر دیا ہے، وہ مجھے ایک ڈنگ مارتا ہے، میں 70 گز زمین میں دھنس جاتی ہوں۔ میرا دوسرا گناہ نماز کی غفلت۔ نماز تو پڑھتی تھی مگر غفلت کے ساتھ پڑھتی تھی۔ میں دنیا کے کاموں کو زیادہ اہم سمجھتی تھی اور اپنی نماز کو ٹال دیتی تھی۔ آج میری روح تڑپ رہی ہے کیونکہ نماز ہی قبر کا سہارا بنتی ہے، اور میں نے نماز کو چھوڑ دیا۔ وہ چیز جو قبر کے اندر میرا سہارا بنتی، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اسے چھوڑنے کی وجہ سے آج میری قبر کے اندر آگ ہی آگ ہے۔ تیسرا گناہ شوہر کی برائی۔ میں تمہیں دوسروں کے سامنے ذلیل کرتی تھی، تمہاری کمزوریوں کا مذاق اڑاتی تھی۔ اللہ اکبر! دوسری عورتوں کے سامنے تیری خوبیوں پر پردے دے کر تیری خامیاں بیان کرتی تھی۔ ہائے! چوتھا گناہ بتاتے ہوئے یہ عورت اور زیادہ چیخنے لگی، کہنے لگی، وہ گناہ جس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ عذاب مل رہا ہے، میں دوسروں کی خوشیوں پر جلتی، ان کی نعمتوں پر حسد کرتی۔ آج میرا دل جل رہا ہے، جس طرح ان کی خوشیوں پر جلتی تھی اسی طرح آج میرا دل جل رہا ہے۔ ان کی خوشیاں مجھے جلا رہی ہیں، ان کے ساتھ کی گئی حسد قبر کے اندر مجھے جلا رہی ہیں، اور اس کی راکھ میری قبر میں پھیل چکی ہے، اور اس نے میری قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا۔ 5واں گناہ اس نے بتایا، غریبوں کی توہین کرتی تھی۔ میں نے غریبوں اور محتاجوں کو دھتکارا اور ان پر طنز کیا۔ آج وہی لوگ میری سزا پر گواہی دے رہے ہیں اور میری قبر عذاب کی گواہی بن چکی ہے۔ دنیا میں جو غریبوں کی توہین والے الفاظ بولتی تھی، آج وہ الفاظ میرے لیے کانٹے بن گئے جو میری روح کو چھید رہے ہیں۔ یہ سب سن کر شوہر زمین پر گر پڑا۔ شوہر زمین پر گرا، اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں، خون بہنے لگا۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں چیخ کر کہا، اے اللہ میری بیوی کو معاف کر دے، میں نے اس سے محبت کی لیکن اس کے اعمال کو کبھی نہیں سمجھ سکا۔ اللہ اکبر! اس پر رحم کر۔ عین اسی وقت اسی راستے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرے۔ لوگوں نے اس شخص کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا تو حضرت قبر کے پاس گئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ اپنی رحمت سے اس عورت کا عذاب کم کر دے اور اسے ایک سبق بنا دے تاکہ یہ لوگ دیکھیں، عبرت حاصل کریں۔ دعا کا ختم ہونا ہی تھا کہ قبر کی مٹی ٹھنڈی ہو گئی اور عورت کی چیخیں خاموش ہو گئی۔ شوہر قبر سے باہر نکلا، زمین پر پڑا، رو رہا تھا، بار بار کہہ رہا تھا، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، میں اپنی محبت کے نشے میں قبر کی حقیقت کو بھول بیٹھا۔ اللہ مجھے معاف کر دینا، اللہ مجھے معاف کر دینا۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، او بندے، تو نے محبت ایسے آدمی سے کی، ایسے انسان سے کی جس نے تجھے دھوکہ دیا، جو تجھے تنہا اکیلا چھوڑ کر قبر کی اندھیری کوٹھری میں جا سویا، اور وہ اندھیری کوٹھری جو اس کے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی ہے۔ کاش یہی محبت تو میرے رب سے کر لیتا،
کاش یہی پیار، یہی مودت، یہی عشق تو میرے رب سے کر لیتا، میرے رب دنیا میں بھی تیرا ساتھ نہ چھوڑتا، آخرت میں بھی تیرا ساتھ نہ چھوڑتا، دنیا میں بھی تجھے اپنی رحمت کی آغوش میں لیتا اور آخرت میں بھی تجھے اپنی رحمت کی آغوش میں لیتا اور جنت میں اعلیٰ مقام دیتا۔ جوانوں، یہ کہانی سن کر گاؤں کہ ہر شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لوگ اپنے گناہوں کو یاد کرتے اور اللہ سے معافی مانگتے۔ یہ واقعہ سب کے لیے عبرت کا نمونہ